بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے اور اس دن میں تمام امتی مسلمہ کے صاحب استطاعت مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کر کے قربانی جیسی عظیم الشان عبادت ادا کریں گے۔ اس قربانی کی فضیلت کیا ہے، احادیث رسول میں اس کے کیا فضائل ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو انتہائی ایمان افروز ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین مکرم، قربانی کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقرہ عید کے دن قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، اور بلا شبہ قربانی کرنے والا قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں، بالوں اور کھروں کو لے کر آئے گا، یعنی یہ حقیر اشیاء اپنے وزن اور تعداد کے اعتبار سے ثواب میں اضافہ اور اضافے کا سبب بنیں گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا خوب خوش دلی سے قربانی کرو۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب اور اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر اون والا جانور ہو، یعنی دمبا ہو جس کے بال بہت ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ مذکورہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ بس جو عمل محبوب حقیقی کو محبوب ہو، اسے کس قدر محبت اور اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اس دن قربانی کرنا ہمیں اللہ سے کتنا قریب لے جائے گا اور ہم پر سے کتنی مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں کوئی شخص واجب قربانی نہ کرے اور اس کے بجائے سونا چاندی خرچ کرے اللہ کے راستے میں، یا درہم اور دینار خرچ کرے، یا اور خیر خیرات کے کام کرے، رفاہی اداروں میں رقم دے، یہ اللہ کو پسند نہیں، سوائے اس کے کہ قربانی کے جانور کے گلے پر چوری پھیرے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ کو اولاد آدم کا یہ عمل بے حد محبوب ہے۔ جس مقصد کے تحت اللہ نے یہ قربانی واجب فرمائی تھی، آج اس کے بالکل برخلاف کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کیا ہے؟ یہ قربانی معاذ اللہ خواہ رکھ دی گئی ہے، لاکھوں روپیہ خون کی شکل میں نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اور یہ عمل معاشی اعتبار سے نقصان دہ ہے، جانور کم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قربانی کرنے کے بجائے یہ کرنا چاہیے کہ جو لوگ غریب ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے بجائے وہ روپیہ پیسہ غریب کو دیا جائے تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ یہ پروپیگنڈا اتنی کثرت سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے میں تو صرف ایک مخصوص حلقہ تھا جو یہ باتیں کرتا تھا، لیکن اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ شاید ہی کوئی دن خالی جاتا ہو جس میں کم از کم 2-4 افراد یہ بات نہ پوچھ لیتے ہوں کہ اگر ہم قربانی نہ کریں اور وہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ یہ خود ساختہ فلسفہ قرآن اور سنت اور اسلامی تعلیمات کے صریح خلاف ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کی استطاعت نصیب فرمائے۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں
آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔